بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مقصودی عنوان شروع ہو رہا ہے جو باقاعدہ ہائی لائٹ بھی تھا ہمارے کورس میں، یعنی اہل سنت کے جو کلامی مکاتب فکر ہے ان کے منہج اور ان کے اصول و ضوابط، اور اس کے بعد پھر ان اصولوں کی روشنی میں کچھ کلامی مسائل کا اجرا۔ اہل سنت کے اعتقادی مسالک، اس میں ان کا تعارف آئے گا مسلک کا، اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، اسی طرح حنابلہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں منہج کا جو یعنی خاص طرز ہے یا اختلافات میں جو ان کا ایک الگ اسلوب ہے جداگانہ، اس کی وضاحت ہوگی۔ پھر ان کے درمیان جو اختلافی مسائل، جس کو مختلفات الاشاعرہ والماتریدیہ کہا جاتا ہے، اس میں مستقل کتابیں بھی موجود ہے، اس کو ہم کچھ پڑھیں گے۔ اور پھر اہل سنت کے دیگر کلامی مسالک کو ہم پڑھیں گے، متفقات کو، مختلفات کو۔ یہ ہم نے ایک سلائڈ بنائی ہے، اس میں مختصراً جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مناہج کو پڑھنے سے پہلے ایک طرح سے متکلمین کی خدمات کا ایک اجمالی جائزہ ہے، اور اس سے ملتی جلتی سلائڈ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ علم الکلام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: خالص عقلی، خالص نقلی، اور ابتداء نقلی اور انتہا نقلی و نقلی۔ یعنی اس میں فلسفے کے مباحث جو ضروری ہے، یہ منطقی مسلمات جس کا علم الکلام میں استعمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے شامل کیا گیا۔ یہ نقلی سے مراد وہ علم الکلام ہے جو صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روایت پر مبنی تھا۔ جب بعد میں فلسفہ سامنے آیا تو اس کے رد کے لیے اس کے اسلوب کو اپنایا گیا، اور اس سے کام کی چیزیں اور اصولوں کو لے کر اور منطقی پیمانوں کو لے کر پھر اس کو علم الکلام میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو جو خالص عقلی ہے تو ابو الہذیل اور نظام سے شروع ہوا، اور ابن حزم 5ویں صدی کے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور متکلم بھی تھے۔ اس کے بعد پھر خاندان نوبخت ہے، امام قفال ہے، ابو اسحاق اسفرائینی ہے، قاضی عبدالجبار، اس میں اکثر جو ہے معتزلی ہے۔ تو ان کی باقاعدہ ایک ترتیب ہے، سلسلہ چلا، اور ان کے ہاں جو علم الکلام کو خاص عقلی پیمانہ سامنے رکھا گیا، اور عقلی پہلو سے انہوں نے علم الکلام کو لیا اور اپنے مخالفین کو جواب دیا۔ جو خالص عقلی دور تھا وہ دور صحابہ کرام و تابعین کے دور میں، جو ان کے مناظرے صحابہ کرام کے بھی ہوئے ہیں، فرق باطلہ سے پھر تابعین کے بھی ہوئے ہیں، تو اس میں اکثر جو نہج تھا وہ قرآن و حدیث سے جواب دینے تک موقف تھا، کیونکہ جو گمراہ لوگ تھے وہ بھی قرآن و حدیث کو دلیل مانتے تھے، یعنی اسلامی گمراہ فرقے جو مسلمان تو کہلائے جاتے لیکن اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کے بعد جو نقلی اور عقلی دونوں کی آمیزش ہوئی تو یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ پھر ان کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جو منہج ہے، ان تینوں منہج میں یہ دونوں چیزیں شامل ہے کہ اس میں نقلی پہلو کو بھی لیا گیا ہے، عقلی پہلو کو بھی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جو علم الکلام جدید کی ہمیں صورت نظر آتی ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ علم الکلام ہمہ جہت ہے۔ اس میں بہت سارے موضوعات ایسے شامل کیے گئے جو پہلے روایتی طور پر علم الکلام میں شامل نہیں تھے۔